صحیح بخاری کتاب النکاح 5153 نمبر کی حدیث ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے مدینے آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک انصاری صحابی سعد بن ربیعہ کے ساتھ کر دیا, بھائی چارہ, بردرہوڈ. لے جاؤ سعد اپنے بھائی عبد الرحمن کو جو مہاجر ہے, سب کچھ کھیت کھلیان اپنی پراپرٹی جائیداد سب کچھ چھوڑ کر آئے ہیں, لے جاؤ ان کو اپنے ساتھ کھلاؤ پلاؤ رکھو. سعد بن ربیعہ بڑے خوشحال تھے, کھاتے کماتے گھرانے کے انسان تھے, پراپرٹی جائیداد تھی. کہنے لگے میرے بھائی عبد الرحمن میں اپنی آدھی پراپرٹی تم کو دے دوں گا. کتنی پراپرٹی؟ سبحان اللہ, آدھی پراپرٹی تم کو دے دوں گا, ایسے ہو جیسے میرا سگا بھائی. حالانکہ وہ مہاجر تھے انصاری. اور تم جوان ہو, میرے پاس کئی بیویاں ہیں, مشورہ کرتا ہوں کسی ایک کو طلاق دے دوں گا, جوان ہو شادی کر لینا عدت پوری ہونے کے بعد. لیکن عبد الرحمن کہتے ہیں بارک اللہ فی اہلک و مالک یا اخی, میرے بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے مال جائیداد پراپرٹی اور آپ کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے, مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی, مجھے ذرا مدینے کی مارکیٹ بتا دو کہاں ہے. ٹھیک ہے چلو بتا دیتا ہوں. پتا چل گیا, گئے تجارت کرنے لگے, گھی اور پنیر. کس کی تجارت؟ گھی اور پنیر. دودھ وغیرہ کا آئٹم تھا, یہی اویلیبل تھا اس زمانے میں, لوگ دودھ پی کر جیا کرتے تھے, ایک زمانے تک چولہا نہیں جلتا تھا. گھی اور پنیر بیچنے لگے, خوب اللہ نے برکت دی, اتنی برکت دی کہ کچھ عرصے میں مہر دینے کے قابل ہو گئے. تو ایک انصاری خاندان میں پیغام نکاح بھیج دیا, پیغام بھیجا, شادی کر لی. کہاں؟ اسی مدینے میں جہاں کے مسجد نبوی کے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ اسی مدینے میں ہیں. میرے بھائی ذرا اندازہ کرو صحابہ کی آبادی کتنی رہی ہوگی اس وقت. محدود تھی, گنے جا سکتے تھے, وہ بہت زیادہ نہیں تھے, بہت زیادہ گھر نہیں تھے, اور مسجد نبوی قریب تھی. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے شادی کی, نبی تک کو پتا نہیں. اتنی سادی, اتنی سادی. آج تو ہمارا بولتے ہیں کہ فلاں مولانا صاحب کو بلاؤں گا, ایروپلین کا ٹکٹ دوں گا, برانڈڈ شادی. وہ آ کر نکاح پڑھائیں گے. فضول خرچی ہے, فضول خرچی ہے. لڑکی کے باپ کو چاہیے کہ جا کر یہ خطبہ نکاح پڑھے اور اپنے سامنے والے داماد کو کہے کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں اتنے مہر کے عوض دے رہا ہوں, قبول ہے؟ ہاں قبول ہے. نکاح ہو گیا. اتنا سادہ ہے نکاح. عبد الرحمن نے اس کی سادگی کو اسلام کے مزاج کو سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کو خبر نہیں ہے. وہ تو جب عبد الرحمن بن عوف شادی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے, آپ نے دیکھا کہ زردی, پیلا پن, زعفرانی کلر. کہا عبد الرحمن کیا شادی ہو گئی؟ شادی ہو گئی. اللہ کے رسول مہر کیا دیے ہو؟ زینۃ نواۃ من ذہب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو پوچھا, انہوں نے بتایا کہ میں نے مہر دیا ہے کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا. نبی نے دعا دی اور کہا اولی مولو بشاتن, جاؤ ولیمہ کر لو, چاہے ایک ہی بکری کاٹنا. تو ولیمہ نان ویج ہونا چاہیے؟ بکری ضروری ہے؟ بکرا ضروری ہے؟ نہیں. تو پھر عبد الرحمن کو نبی نے کہا بکری چاہے بکری ہی کاٹنا ولیمہ کرنا. کیا مطلب؟ ارے بھائی یہ ایک بکری بہت آسان چیز تھی ان کے لیے, جیسے آپ کے یہاں کوئی سبزی, کوئی فروٹ, کوئی آلو, کوئی سبزی ترکاری, اس لیے کہ ان کے یہاں تو اونٹوں کے ریوڑ, اسی طرح ان کے یہاں بھیڑ بکریوں کے ریوڑ ہوتے تھے. تو ایک بکری, جیسے کوئی گاجر اور مولی آپ کے یہاں ایک ہی, ایسا حد نہیں ہے. ضرورت ہے تو ایک سے زیادہ بھی آپ کر سکتے ہیں, ویج بھی نان ویج بھی. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا ولیمہ حضرت صفیہ سے جو شادی کی, خیبر سے واپس ہوتے ہوئے مدینہ سے پہلے ایک مقام پر, آپ کے پاس وہاں کچھ نہیں تھا, آپ نے حضرت انس سے کہا کہ ذرا چادر بچھا دو اور جو کھجوریں ہیں انہیں لگا دو, یہ شہد ہے لگا دو, یہ پنیر ہے لگا دو, اور صحابہ کو بولو آ جائے میرا ولیمہ ہے. آپ نے وہیں شباشی کی, وہیں شب زفاف منائی, اور یہ آپ کا ولیمہ تھا. کوئی بکری نہیں, کوئی بکرا نہیں. تو میرے بھائیوں اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہمیں ولیمے کرنے چاہیے. یہ بالکل ضروری نہیں کہ نان ویج ہی ہو تبھی ولیمہ ہوگا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں صحابہ کی سیرت, شادی کیسی؟ صحابہ جیسی ہو. کیا سبق ملا؟ حضرت عبد الرحمن نے جو شادی رچائی, کتنا خرچہ کیا؟ بس یہی بتا دو اور میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. میرے بھائیوں کتنا خرچہ ہوا؟ 2. ٹھیک ہے چلو. کیا نمبر 1, عبد الرحمن نے دیا اپنی بیوی کو, کیا دیا؟ مہر دیا, یہ خرچہ ہوا, شوہر کو دینا ہے. دوسرا خرچہ کیا ہوا؟ ولیمہ کیا. کس نے کیا؟ لڑکی نے یا لڑکے والے نے؟ لڑکے والے نے. سبحان اللہ, 2 خرچ ہے, دونوں لڑکے والوں پر ہے. لڑکی پر اللہ رب العالمین نے اس کے ذمہ داروں پر کوئی خرچ نہیں رکھا ہے. یہ شادی ہے ہماری. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی سیرت, نبی کی سیرت پڑھنے اور اس کے مطابق ہمارے نوجوانوں کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.